اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورۃ الفیل۔ یہ قرآن کی 105 نمبر سورہ ہے، مکی صورت ہے، اور اس کی پہلی ہی آیت کے لفظ اصحاب فیل میں اس کا نام فیل ماخوذ ہے۔ اس سورہ کا تاریخی پس منظر یہ ہے کہ 543 عیسوی میں یمن کے عیسائی بادشاہ ابراہا نے یمن کے دارالحکومت صنعا میں ایک عظیم الشان کلیسا القریس کے نام سے تعمیر کروایا، جس کا مقصد عربوں کے حج کا رخ اس کلیسا کی طرف موڑنا تھا، اور اس نے عام منادی کروا دی، جس کی وجہ سے عربوں میں، قریشیوں میں بے حد غم و غصہ و اشتعال پایا جاتا تھا۔ اور پھر کسی قریشی آدمی نے اس کلیسا میں گندگی کر دی اور کچھ قریشی نوجوانوں نے اس کلیسا کو آگ لگا دی۔ کلیسا کی ایسی توہین پر ابراہا نے قسم کھائی کہ جب تک وہ عربوں کے کعبہ کو منہدم نہ کر دے گا چین سے نہ بیٹھے گا۔ سو اس نے 571 عیسوی میں 60,000 فوجوں کے ساتھ اور غالباً 13 ہاتھی لے کر مکہ کی طرف روانہ ہوا۔ یمن سے مکہ کی طرف آنے والے راستوں میں جتنے بھی قبائل ملے اس نے ان کے ساتھ معرکے کیے اور سب کو شکست دی۔ طائف کے قریب کے قبائل نے بلا مہاجمت اس کے ساتھ صلح کر لی، اور اس صلح کا مقصد اس کو مکے کی راستوں کی نشاندہی کرنا تھا۔ اور المغمس کے مقام سے ابراہا نے اپنے ساتھی الجیش کو پیش قدمی کے لیے بڑھایا، اور اس نے اہل تہامہ اور قریش کے بہت سے جانور لوٹ لیے۔ اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا عبد المطلب کے 200 اونٹ بھی شامل تھے۔ اس وقت مکہ میں قریش کے سرداران میں سب سے بڑے سردار عبد المطلب تھے۔ دوسرے روز ابراہا اپنے لشکر کو لے کے مکہ میں داخل ہونے کے لیے بڑھا۔ اس کا خاص ہاتھی محمود یکایک بیٹھ گیا اور تمام تر تدبیروں کے باوجود چلنے کے لیے رضامند نہ ہوا۔ دوسری سمتوں میں چلتا تھا مگر مکے کی سمت چلنے کے لیے تیار نہ ہوتا تھا۔ اتنے میں پرندوں کے جھنڈ اپنی چونچوں اور پنجوں میں سنگریزے لیے ہوئے اس لشکر پر حملہ آور ہوئے۔ یہ کنکر جس کے جسم پہ پڑتے اس کا جسم گلنے لگ جاتا۔ افراتفری پھیل گئی تھی، لوگوں نے یمن کی طرف بھاگنا شروع کر دیا۔ روایتوں میں ہے کہ سب کے سب وہیں مر گئے تھے۔ کچھ لوگ بھاگتے ہوئے راستے میں مر گئے، اور ابراہا بھی کچھ آگے راستے پہ چل کر مر گیا۔ اس واقعے کے 3-4 سال کے اندر یمن سے حبشی اقتدار اللہ نے ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا۔ امام نووی نے اصحاب فیل کا واقعہ رقم کرتے ہوئے لکھا ہے کہ یہ واقعہ اس وادی محصر میں پیش آیا تھا، اس لیے سنت یہی ہے کہ یہاں سے جلدی گزرا جائے۔ موطا امام مالک کی کتاب میں بھی یہی ہے کہ مزدلفہ میں پورا ٹھہرنے، جبکہ محصر کی وادی میں نہ ٹھہرا جائے۔ بخاری اور مسلم کی روایت کے مطابق حجۃ الوداع کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سواری کو تیز کر دیا تھا جب آپ نے اپنے مزدلفہ اور منی کی جانب چلے تھے، مگر وادی محصر سے گزرتے ہوئے بہت تیزی سے گزرے تھے۔ واقعہ اتنا بڑا واقعہ تھا جس کی وجہ سے اہل عرب کی شہرت تمام عالم میں ہو گئی۔ جس سال یہ واقعہ پیش آیا اس سال کو عام الفیل یعنی ہاتھیوں کا سال کہتے ہیں۔ اس سال ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت مبارکہ ہوئی۔ اکثریت کے نزدیک واقعہ فیل کے 50 دن کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی۔ حضرت ام ہانی اور حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ قریش نے 10 سال تک صرف اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کی۔ اس سورہ پہ غور کیا جائے تو سمجھ میں آتا ہے اصحاب الفیل کے عذاب دیے جانے پر کیوں اکتفا کیا گیا، کیونکہ مکے کا بچہ اس بات کو جانتا تھا کہ یہ پرانی بات نہیں تھی کہ کعبے پہ حملے کی صورت میں کسی دیوی دیوتا نے اس کی حفاظت نہیں کی تھی، بلکہ خود اللہ کریم نے اس کی حفاظت کی تھی۔ اس لیے قریش کے سرداروں نے اللہ سے ہی دعا کی تھی۔ کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ آپ کے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا؟ اللہ نے عام لوگوں کو مخاطب کر کے پوچھا ہے کہ تمام اہل عرب ہاتھی والوں کے قصے سے بخوبی واقف تھے، اور اصحاب فیل کے واقعے کو گزرے ہوئے 40-50 سال ہی ہوئے تھے۔ کیا اللہ نے ان کی خفیہ تدبیر کو بیکار نہ کر دیا اور اس کے مکر کو ناکام نہ کر دیا؟ ابھی خفیہ تدبیر کا لفظ اس لیے استعمال کیا گیا ہے کہ ابراہا نے 60,000 کا لشکر تو اعلانیہ یمن سے لے کر آیا تھا کعبے کو ڈھانے کے لیے، لیکن جو خفیہ مکر چال تھی وہ یہ کہ کعبے کے بعد قریش کا خاتمہ اور اہل عرب کو مروب کر کے ان کی تجارتی راستوں پہ قبضہ کرنا تھا، اور ان پر غول کے غول پرندوں کے بھیجیے جو ان پر پتھریلی کنکریاں مٹی کی برساتے تھے۔ اس آیت میں چونکہ لفظ طیرن ابابیل استعمال ہوا ہے، اور اردو میں ابابیل ایک خاص قسم کے پرندوں کو کہتے ہیں، اس لیے عام طور پر ہمارے یہاں لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ابراہا کی فوج پر ابابیلیں بھیجی گئی تھیں، لیکن عرب میں ابابیل کے معنی بہت ہی متفرق گروہ بے ترتیب مختلف سمتوں میں سے آئیں، خواہ وہ آدمیوں کے ہوں
یا حیوانوں کے ہوں۔ اکرمہ قتادہ لکھتے ہیں کہ یہ جھنڈ کے جھنڈ پرندے بحر احمر کی طرف سے آئے تھے، اور مورخین لکھتے ہیں کہ اس طرح کے پرندے نہ پہلے کبھی دیکھے گئے تھے نہ بعد میں کبھی دیکھے گئے۔ یہ پرندے نہ نجد کے پرندے تھے، نہ حجاز کے، نہ تہامہ کے، یہ سارے اطراف کے علاقے ہیں عرب کے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ان کی چونچیں پرندوں جیسی اور پنجے کتوں جیسے تھے۔ ہر پرندوں کی چونچ میں ایک کنکر تھا اور پنجوں میں دو دو کنکر تھے۔ تمام مورخین، تمام راوی اس کنکروں کی بات پر متفق ہیں۔ عرب کے پاس، مکے کے بہت سے لوگوں کے پاس یہ کنکر کافی عرصے تک محفوظ بھی رہے تھے۔ سجیل ایک قسم کے پتھر کو کہتے ہیں جو کہ فارسی کا لفظ ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ پتھر جو مٹی کے گارے سے بنا ہوا ہو اور یخلخت سخت ہو گیا ہو، اور قرآن نے بھی اس بات کی تصدیق کی ہے۔ سورہ ہود کی آیت 82 اور سورہ ہجر کی آیت 94 میں قوم لوط پر سجیل قسم کے پتھر برسائے گئے تھے اور انہیں کھائے ہوئے بھوسے کی طرح کر دیا۔ ابن عباس کی روایت کے مطابق وہ سنگریزے چلغوزے کے برابر تھے، اور ابن معاویہ کا قول ہے کہ میں نے وہ کنکر بھی دیکھے ہیں جو اصحاب فیل پہ پھینکے گئے تھے، وہ مٹر کے چھوٹے دانے کے برابر سیاہی مائل سرخ تھے، اور اسف کے معنی اس چھلکے کے ہیں جو غلے کے دانوں پر ہوتا ہے، جس کو اتار کر پھینک دیا جاتا ہے یا جانور کھا جاتے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔